السلام علیکم دوستو، اگر آپ حدیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم نماز کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ نماز اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ایک ہے جو ایک مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقررہ وقت پر خاص انداز میں کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور مخصوص دعائیں پڑھنا۔ نماز کو اسلام کا ستون کہا جاتا ہے اور یہ 5 وقت کی ہوتی ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نماز کی ابتدا کے حوالے سے قرآن و سنت میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ نماز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج کی رات نازل ہوا۔ معراج وہ موقع تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی اور وہاں 5 نمازوں کا حکم دیا۔ معراج کی رات اور نماز کا حکم۔ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا گیا، جہاں پر مختلف امور کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ پر نماز فرض کی گئی۔ ابتدائی طور پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کی تعداد کو کم کیا جائے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ نماز کی اہمیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُل لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ ترجمہ: میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، دوسرا تحفہ نمازیں اور تیسرا تحفہ اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ کیا جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہوگا۔ نماز بندے کی اپنے رب سے محبت کی ایک علامت ہے اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ درمیان والی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطی قرار دیا۔ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھتے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا برابر حکم دیتے تھے۔ نماز سے سکون اور آرام ملتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک اور آرام پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ حدیث نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، اگر 10 سال کی عمر میں اگر وہ نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نماز کی نصیحت کی۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ سفر اور جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ 5 نمازوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: بھلا بتاؤ نا کہ میں تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روز نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کائنات کے امام عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں عصر اور مغرب پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے۔ بس اے انسان غور سے دیکھے، اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی امان کی بابت کسی قسم کی باز پرس نہ کرے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کو ایمان کی پہچان قرار دیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو بار بار مسجد میں آتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ نماز کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ نماز نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے بلکہ یہ روحانی پاکیزگی، نظم و ضبط اور برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔